اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ یہ ایک معبود کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ننگی تلوار لے کر کے اپنے مذہب کی دفاع کے لیے پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے، اور راستے میں کسی صحابی نے ان کے رخ کو موڑا اور کہا پیارے نبی کو قتل کرنے کی بات کرتے ہو، بعد کی بات ہے، اپنے گھر پہ جاؤ، تمہارے بہن اور بہنوئی سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ عمر کا رخ پھر گیا اور اپنے بہن بہنوئی کے گھر گئے، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد ان سے جو معاملہ ہوا سو میں قصہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ایک اشارہ کرنا مقصود ہے کہ وہاں پہنچے اور وہاں جو ہوا سو ہوا، بہن کو تھپڑ مارے، بہنوئی کو بھی مارا۔ بہن نے کہا رب کی قسم ہے، تم میرے بھائی میرا خون ہی نہیں، تم میری گردن بھی اڑا دو، پھر بھی جس دامن سے میں چمٹ چکی ہوں وہ دامن چھوڑ سکتی، جس کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، ہم اس کے اسلام سے، اس کے دین سے باہر نہیں ہو سکتے۔ کہا اچھا وہ ہے کیا جو تم لوگ پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے قرآن کے نسخے بتلائے۔ اللہ اکبر! حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدر چمکا، اور وہاں سے واپس ہوئے اور دار ارقم کی طرف ننگی تلوار لے کر کے بڑھے۔ جب دروازے پہ دستک دی، صحابہ کرام سہمے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اس گھر کے اندر چھپے بیٹھے ہوئے درس اور نبی کائنات سے اپنی نصیحتیں حاصل کر رہے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور دروازے کے دراڑ سے جھری سے دیکھا اور کہا، دیکھا تو عمر ننگی تلوار لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، عمر ننگی تلوار لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنے شجاع تھے، کتنے بہادر تھے ہمارے نبی۔ صحابہ کرام سہمے ہوئے، کانپتے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے کہا حمزہ پیچھے ہٹو، حمزہ پیچھے ہٹو، دروازہ تمہیں نہیں مجھے کھولنے دو۔ دیکھنا ہے اگر عمر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر بری نیت سے آئے گا تو اس کی تلوار ہوگی، اس کی تلوار ہوگی اور اس کی گردن ہوگی اور یہ زمین ہوگی، وہ میرے شاید بچ نہیں سکتا۔ حضرت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، دیکھا، نگاہیں پہ نگاہیں لڑیں۔ اللہ اکبر! دل بدل گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے دامن کو پکڑا اور جھٹکا دیا اور کہا عمر کیا بات ہے؟ وہ روب اور وہ دبدبا تھا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے وجود مبارک میں کہ عمر جیسا شخص بھی تلوار ہاتھ سے نہیں گر گئی۔ کہنے لگے آپ کے قدموں میں سر دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ کلمہ پڑھ کر کے دامن رسالت سے چمٹ گئے۔ یہ وہ اخلاقی پہلو تھا، یہ وہ اخلاق تھا، اور یہ تواضع تھی، وہ انکساری تھی پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس نے اسلام کو چہارداغ عالم کے اندر روشناس کرایا اور پھیلا دیا۔ اور یہی وہ چیز تھی کہ جو کوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا برداشت کیا تھا، اور تواضع اور انکساری اور جناب علی حسن اخلاق کا مظاہرہ فتح مکہ کے وقت دیکھنا تھا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر پہنچنے کے بعد، اور سارے کفار مکہ اور سارے اہل مکہ یہ سمجھ چکے تھے کہ آج تو محمد چن چن کر کے 13 برس کی دشمنیوں کا بدلہ لیں گے، 13 برس ہم نے جو ستایا ہے محمد کو اور ان کے ساتھیوں کو۔ حضرت بلال حبشی دیکھ رہے تھے کہ کون کون لوگ تھے جو انہیں گالیاں دیتے تھے، حضرت صہیب رومی بھی دیکھ رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب بھی دیکھ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی دیکھ رہے تھے، حضرت عثمان غنی، بڑے بڑے جلے صحابہ بھی اپنے دشمنوں کو دیکھ رہے تھے۔ اور اس وقت سارے دشمن لرزاں اور ترساں اہل مکہ سمٹے ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا یہ بتاؤ اہل مکہ، یہ بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ مکہ کے لوگوں نے کہا اگر آپ اپنے گناہ، اپنے آپ دشمنیوں کا بدلہ لے لیں تو آپ حق پر ہیں، لیکن اگر آپ ہمیں معاف کر دیں تو آپ جو ہے اچھوں کے بیٹے ہیں، شرفا کے بیٹے ہیں، عزت داروں کے بیٹے ہیں، آپ کی عزت کے اندر اور اضافہ ہوگا۔ اگر چاہیں تو ہم سے بدلہ لینے ہو، آپ عدل کریں گے، آپ انصاف کریں گے، آپ اس بدلے میں بھی کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے۔ اس وقت پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں، جاؤ، ہم نے انتم الطلقاء، ہم نے تم سب کو معاف کر دیا، ہم نے تم سب کو معاف کر دیا۔ عفو درگزر، یہ وہ نسخہ کیمیا تھا کہ لوگ اپنے اپنے دلوں کو نبی کائنات کے قدموں میں لا کے رکھنا شروع کر دیا۔ پورا مکہ مسلمان ہو چکا تھا، اہل مکہ نے کلمہ پڑھا،
اللہ اکبر. میرے عزیزو، میرے دوستو، ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں اور ہزاروں سیرت کے نمونے ہیں جو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کا دفاع اچھائیوں کے ساتھ کیا. ارے اہل طائف نے کیا کم ظلم کیا تھا؟ جناب علی، ہاں کم ظلم کیا تھا. گنڈے اوباش نوجوانوں کو نبی کائنات کے پیچھے لگا دیا پتھروں سے. آپ گئے تھے مدد مانگنے کے لیے، آپ گئے تھے مکے سے نکل کر کہ مکے کے لوگوں کی ظلم اور زیادتیاں بڑھ چکی ہیں، طائف کے لوگوں میری مدد کرو. آپ کے رشتہ دار اور ناطے دار بھی تھے، لیکن انہوں نے سلوک کیا کیا؟ پتھروں سے مار کر کے بے ہوش کر دیا حضرت زید جو آپ کے غلام تھے. کندھے پہ لاد کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے باغوں میں لا کر کے لٹایا تھا. کتنی دور تک. اس وقت بھی رب کا غضب اور جلال جوش میں آیا اور اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، پہاڑ کے فرشتوں کو، اور کہا جاؤ میرے نبی سے کہہ دو اگر حکم کریں تو یہ بستی والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں کچل کر کے سرما بنا دیں گے. پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے کہا اللہ نے مجھے بھیجا اور اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ان بستی کے لوگوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہم چپکا کر رگڑ کر انہیں ہم سرما بنا دیں، ہیرا کو برباد کر دیں. اللہ اکبر. لیکن پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ، میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کو ہلاک و برباد کروں، بلکہ میں تو اس لیے آیا ہوں، میں تو اخلاق کی بلندیوں کو، چوٹیوں کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو نے تو مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے، میں تو رحمتوں کا ساگر بن کر کے آیا ہوں. اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، اس لیے کہ یہ جاہل ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے. آج یہ اگر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو نہ صحیح، لیکن مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایمان قبول کریں گی. اور آج دیکھیں، آپ گزرے ہیں طائف سے، کہیں کوئی غیر مسلم نظر آتا ہے؟ سب اللہ کے بندے، پورا طائف مسلمان ہو گئے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکساری تھی. ادفع باللتی ہی احسن. میرے عزیزو، یہ ایک نمونہ ہمارے اپنے ملکوں کے اندر بھی ہے. آپ اس آیت کریمہ کو اپنے ملکوں میں آپ تطبیق دیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، دائی ہونے کی حیثیت سے. آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ گندا سلوک کرتے ہیں، کوئی گالی بکتا ہے، کوئی ٹیررسٹ کہتا ہے، کوئی داڑھیوں کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی آپ کے شلواروں کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی لنگیوں کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی آپ کو داڑھی دیکھ کر کے بن لادن کہتا ہے، امامہ پگڑی باندھنے والا کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی برے القاب سے نمازتا ہے، برے القاب کہتا ہے. ایسے موقعوں پر آپ برافروختہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے، صبر سے، تحمل سے. آپ کے بغل میں یہودی ہیں، غیر مسلمین ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، کوئی بھی ہیں، جو بھی مسلمان غیر مسلم ہیں، آپ کا اخلاق اعلیٰ ہونا چاہیے، بلند ہونا چاہیے. اگر وہ آپ کے دروازے پر کوڑا پھینکتے ہیں تو آپ اس کوڑے کو صبح اٹھا کر کے کچڑے میں پھینک دیا کریں. لیکن آپ جھگڑا لڑائی نہ کریں، آپ گالی گلوج نہ کریں. آج تو ہماری عادت بہت گندی ہو چکی ہے، بات پر ہماری زبانوں سے گالیاں گلوج، لڑائی جھگڑے، فیٹم فیٹی، ایک دوسرے سے گریبان، ہم تیرے سے کم، وہ اس سے کم. اگر کسی نے ہمارے دروازے توڑ دیے تو ہم اس کا گھر ہی جلا دیتے ہیں، اگر کسی نے گھر جلا دیا تو ہم اس کے آل اولاد کو نیست و نابود کر دیتے ہیں. چاہے کوئی بھی ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، وہ شیعہ ہو، سنی ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا رہنے والا ہو، رواداری، سلوک، اچھا برتاؤ، اخلاق، یہ اسلام انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں کوئی کائنات میں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. اللہ صبر کریں، تحمل کریں، اچھائی سے اس کا بدلہ دیں. اسی لیے اللہ رب العزت فرمایا کہ فَالَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. جب تم یہ حرکت کرو گے، جب تم یہ اعمال کرو گے، اللہ اکبر، تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یہ احسان جب اس کے ساتھ تم کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنیاں ہیں، یہ دشمنیاں ختم ہو جائیں گی اور وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا، پکا دوست بن جائے گا. اور کتنے پکے دوست بنے جو گردن کاٹنے کے لیے نبی کائنات کے پاس آئے، نبی کا اخلاق دیکھ کر کے انہوں نے اپنی گردنیں نبی کے پہ کٹانے کے لیے تیار ہوئی. خاص طور سے یہ عزیز و اقارب اور احبہ اور دوست احباب، یہ تمام سب ان ضمن میں آتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، اس کا مقابلہ آپ ہمیشہ اچھے سلوک سے کریں. اگر اس نے آپ سے قطع رحمی کری ہے، کوئی آپ سے رحم کے سلسلے کاٹ رہا ہے، خلیرا، ممیرا، ددھیرا، کوئی
میرا کوئی بھی رشتہ دار اگر آپ سے رشتے کاٹ رہے ہیں تو آپ اس سے رشتے جوڑیے، آپ اس سے صلہ رحمی کیجیے، اگر وہ ظلم کر رہے ہیں تو آپ اس کو معاف کر دیجیے، اگر وہ آپ کے بارے میں آپ کی موجودگی میں یا آپ کی غیر موجودگی میں کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں تو بھی آپ اس سے اچھی طرح سے بات کریں، اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی اچھی طرح بات کریں، اور کثرت کے ساتھ اسے سلام کریں۔ وہ منہ موڑ کے جا رہا ہے نا، اسے سلام، السلام علیکم، جہاں بھی ملے اسے مصافحہ کریں، اسے سلام کریں، کثرت کے ساتھ سلام کریں، انتہائی نرمی کے ساتھ بات کریں۔ اگر وہ آپ سے بول چال چھوڑ دے تو آپ اسے اچھی طرح سے بات کریں اور کثرت سلام کریں، اور جب اس کی برائی اور آپ اس کی برائی کا بدلہ حسن سلوک سے جب آپ پیش آئیں گے اور اچھے سلوک سے دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رب نے فرمایا کہ وہ تمہارا پکا دوست ہو جائے گا۔ اور لیکن یہ کلیجہ کہاں سے ملے گا؟ یہ کلیجہ کون؟ یہ انسان کی طبیعت ہے۔ کسی نے تھپڑ مارے تو اس کا دل کہتا ہے اس کو بھی تھپڑ مارو، کسی نے دشمنی کری، اس نے ایک دفعہ نہیں بات کری، اس نے کہا ہم تمہیں 100 دفعہ بات نہیں کرتے، تیرا کھاتے پیتے تھوڑی ہیں۔ یہ انسان کی فطرت، یہ طبیعت ہے۔ اس طبیعت کو قرآن کے مطابق ڈھالنا، اس طبیعت کو قرآن کے بھٹی میں ڈال کر کے اسے پگھلانا اور اسے کندن بنانا، یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لا یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا الذین صبروا۔ یہ خوبی، یہ ہنر انہی کو مل سکتی ہے، یہ خوبی جو صبر کرنے والے، بہت زیادہ جن کا بڑا کلیجہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ بڑا کلیجہ بنانے کی ضرورت ہے، صبر کریں۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ مقام انہی لوگوں کو نصیب ہوگا جو بڑے نصیبے کے لوگ ہیں۔ اس لیے بڑے نصیبے والے بنیے اور اپنے آپ صبر اور تحمل اور برداشت سے کام لیجئے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے، حسن اخلاق کا دامن کبھی نہ چھوڑیے، لوگوں سے بھلائی اچھائی کے ساتھ پیش آئیے، انشاءاللہ جتنے بھی دشمن ہیں آپ کے سب انشاءاللہ آپ کے دوست بن جائیں گے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کے اس نسخے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔